یہ اس جو پروسیڈنگز جو ابھی سپریم کورٹ کے پاس تھیں اور فیصلہ محفوظ ہو گیا، اس میں جو ایشو سپریم کورٹ کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی ڈکلیریشن تھی کہ وہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے وہ الیکشن سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 30 اپریل تک نہیں کرا سکتی، اور اس کو 8 اکتوبر کو شفٹ کر دیا تھا انہوں نے۔ یہ ایک ایشو تھا۔ اب اس ایشو پہ سپریم کورٹ نے سننا تھا۔ یقیناً کچھ کنفیوژن ہوئی تھی کہ وہ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ 4 ججز کا صحیح تھا یا 3 ججز کا صحیح تھا، بعد میں کس نے کب وہاں سے وڈرا کیا، کون کس کو ڈراپ کر دیا گیا، یہ سب انتظامی امور تھے سپریم کورٹ کے، جس سے کہ کیس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بصورت اب جب یہ سامنے آیا تو اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل کافی حد تک خاص طور سے پی ایم ایل اور پی ڈی ایم کی طرف سے انہوں نے کافی دکھانے کی کوشش کی کہ ان کو اس بینچ پر اعتماد نہیں ہے جو کہ فیصلہ کرنے چاہ رہی ہے، اور انہوں نے یہاں تک ڈکلیئر کر دیا کہ ہم اس کو بائیکاٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں فل بینچ ہونی چاہیے۔ اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم جو پروفیشن میں ہیں وکیل وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی وکیل کو اور کسی پارٹی کو کورٹ کے سامنے بینچ پہ اعتماد نہیں ہوتا تو اس کا وکیل اپیئر ہوتا ہے شروع میں ہی اور کہہ دیتا ہے مائی لارڈز وی ہیو نو کانفیڈینس ان دس بینچ اینڈ وی آر ودرائنگ فرام اٹ، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات تو آج نہیں ہوئی، ہم نے دیکھا نہ کسی نے بائیکاٹ کیا، نہ بائیکاٹ اس وقت ہوتا کہ وہ موجود ہی نہ ہوتے، لیکن اگر موجود نہیں ہوتے تو بائیکاٹ کا کانسیپٹ تو ہماری کورٹ کے پروسیجر میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو نوٹس گئی ہے اور وہ اگر اپیئر نہیں ہوتا تو وہ بائیکاٹ نہیں تصور کیا جاتا، وہ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ سبمیشن دینا ہی نہیں چاہتے اور کورٹ پروسیڈ کرتے ہی کیس سے۔ یہ طریقہ کورٹ کا ہمیشہ سے رہا ہے۔